سندربن جنگل میں ایک اپو نام کا ہاتھی رہتا تھا۔ وہ اپنے جنگل کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک دن اپو ہاتھی کہیں جا رہا تھا، بہت ہی سوچ بچار کر رہا تھا۔ اتنے میں چیکو خرگوش آ کر بولا، ہاتھی بھائی کہاں جا رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ تو ہاتھی بولا، کچھ نہیں چیکو بھائی، مجھے ایک چنتا بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ تو چیکو بولا، مجھے بتاؤ، میں آپ کی کچھ مدد کر دوں گا۔ اپو بولا، نہیں نہیں بھائی، اس میں آپ میری کوئی مدد نہیں کر پائیں گے۔ بتاؤ تو کر دوں گا۔ اپو بولا کہ اپنے جنگل میں کچھ دنوں سے چوریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ جنگل کی دیکھ بھال کرنے کے ناطے مجھے جنگل واسیوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ میں بس یہی پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جنگل میں اتنی ساری چوریاں آخر کون کر رہا ہے۔ یہ سن کر چیکو بھائی بولے، اوہ بس یہ بات ہے اپو بھائی، میں آپ کی پوری مدد کروں گا اگر مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ لگا۔ چیکو کی بات سن کر اپو کے چہرے پر اسمائل آ گئی۔ اتنے میں وہ ریلیکس کر کے ندی پر پانی پینے پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون ہے جو جنگل میں چوریاں کر رہا ہے۔ چیکو بولا، اب مجھے ہاتھی بھائی کی مدد تو کرنی ہی پڑے گی، آخر ہاتھی بھائی نے مجھ پر اتنا بھروسہ جو کیا ہے۔ یہ دیکھ کر چیکو نے سوچا، آج رات میں اس بات کا پتہ ضرور لگاؤں گا کہ آخر اس میں چوری کون کر رہا ہے۔ دیکھ کر دونوں لوگ ریلیکس ہو گئے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اپو بھائی سے آرام کرنے پہنچ گئے اور وہ اپنی انویسٹیگیشن کرنے۔ چیکو بھائی نے کہا، آج انویسٹیگیشن میں کروں گا اپو بھائی، آپ اپنا آرام کریں۔ چیکو یہ بول کر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے چل دیا۔ جانچ پڑتال کرتے سمے وہ پورے جنگل میں گھوم رہا تھا اور اپنی پتنی کے پاس پہنچا۔ جب اپنی پتنی کے پاس پہنچا تو چیکو کی پتنی چنکی آ گئی اور بولی، ہاں بتائیں، آج آپ گھر اتنا دیر کیسے آئے؟ چیکو بولا، دیر کیسے آیا؟ ابھی تو مجھے کام ہے، میں تم سے بعد میں آ کے ملتا ہوں۔ اتنا کہہ کے چیکو وہاں سے چل دیا اور چنکی رانی کو بائے بائے کرنے لگا۔ اتنا کہہ کر وہ رات میں جنگل میں پہنچا انویسٹیگیشن یعنی کہ جانچ پڑتال کرنے۔ اس نے دیکھا کہ بھوندو الو پیڑ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ ڈال میں جا کے چھپ گیا۔ بھوندو الو سب کو دیکھ رہا تھا لیکن اس نے چیکو بھائی کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس نے اس سے کچھ بات چیت کی، بولا، کیا آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں یہ چوریاں کون کر رہا ہے؟ اس پر بھوندو الو بولا، نہیں بھائی، میں تو سیدھا سادہ ہوں، مجھے کیا پتا کون کیا کر رہا ہے۔ پر تم تو رات میں پہرا دیتے ہو نا؟ نہیں نہیں بھائی، میں نہیں پہرا دیتا ہوں۔ اتنے میں دیکھا چمکانڈی چمگادڑ وہیں آ گیا۔ اس نے دیکھا، ارے یہ تو یہیں گھوم رہا ہے۔ اتنا کہہ کر چیکو بھائی وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو چیکو بھائی اپو ہاتھی کے پاس پہنچے اور بولے، ہاتھی بھائی، آپ کی پریشانی کا حل میں نے نکال لیا ہے۔ اپو بھائی بولے، اچھا بھائی، کیا پریشانی کا حل نکال لیا ہے؟ اس نے بولا، آپ کچھ نہ کریں، آپ بھوندو الو سے پوچھیں آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اتنا سن کر اپو بھائی بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ چیکو بھائی نے اپو بھائی کو پوری بات رات کی بتا دی۔ اپو بھائی سن کر چونک گئے، کیا ایسا بھی ہے؟ تو دوستو کیا ہوا ہوگا، چلو آگے بتاتے ہیں۔ دونوں ہی لوگ نے جنگل کے سارے جانوروں سے بولا، آج ہم بھوندو الو کی دیکھ بھال کریں گے یعنی نگرانی کریں گے۔ سب چھپ کر نگرانی کر رہے تھے۔ وہاں پہ چمکانڈی چمگادڑ اور 2 بھیڑی آ گئیں۔ وہ بولی، یہ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اتنے میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اپو بھائی بولے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو اتنی رات میں؟ دونوں بھیڑیا بولے، ہم تو آپس میں دوست ہیں، دوست۔ اپو بھائی بولے، ہاں، چمگادڑ اور الو کی دوستی تو سمجھ میں آتی ہے، تم دونوں یہاں کیسے دوست ہو؟ اتنے میں ان دونوں نے اپنی ساری غلطی قبول لی اور بولا، ہاں بھائی، ہم ہی چوری کرتے تھے۔ تو دوستو کہانی کیسی لگی؟